قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ القمر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ہم. سورۃ القمر مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 54 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 37 صورت ہے. 55 اس میں آیات ہے، 3 اس میں رکوع ہے. قمر کا مطلب ہوتا ہے مون، چاند. اس صورت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، شق القمر کا جو معجزہ ہے اس کا ذکر اور اس کے طرف جو ہے اشارہ ہے. اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ القمر ہے. عید کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معجزوں کی مانگ کی تو شق القمر والا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور ایک نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے کہا گواہ رہنا. یہ بخاری کی روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 1500 ایئرز بیک کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب آ گئی ہے قیامت. وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند. تو شق القمر یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ہے. بگننگ سے اگر ہم کمپیئر کریں، بگننگ ان دا سینس آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 1500 ایئرز پہلے بہت مطلب تھوڑا ہی ٹائم ہے. کیونکہ اگر ہم کتنے ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام آئے دنیا بن کر، اتنا وقت ہو گیا اور اتنی ساری نسلیں، اتنے سارے انسان جو ہے آ کر زمین کا اتنا سب کچھ ہو گیا. تو اب 1500 ایئرز یعنی بہت ہی کم ٹائم ہے، اور اب تو بہت ہی کم ٹائم ہے. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک موقع پر سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے نہیں باقی اس کی نسبت جو تم سے پہلے گزرا، مگر اتنا ہی جتنا یہ دن کا حصہ باقی ہے. یعنی ویری اسمال ٹائم از جسٹ لیفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آخری نبی کا جو ہے آنا اور اللہ کا پیغام لے کر آنا، یہ خود آخری نشانیوں میں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وساعتو کا حاتم، یعنی 2 فنگرز جو ہے بتا کے کہا کہ میں اور گھڑی بس اتنی ہی قریب ہے، اتنا مطلب وہ ہے ٹائم ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یعنی وہ خود آخری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اتنے انبیاء اکرام آئے، اتنے نسلیں آئیں، اتنا وقت گزر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود بھی جو ہے قیامت کا بہت قریب ہونا یہ نشانی ہے. اور یہ شق القمر کا جو واقعہ ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں 8th ایئر میں ہوا. اور اگر ہم جو ہے ہسٹری کے ریکارڈز اور بکس میں دیکھیں تو یہ انڈیا کے کیرلا کے مقام میں بھی وٹنس کیا گیا تھا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، یعنی چاند کا شق ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اور قیامت جو ہے بہت قریب ہے. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لے آیتن کوئی بھی نشانی، یعنی کفار مکہ
کوئی بھی نشانی دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی نشانی، یعرضو منہ موڑ جاتے ہیں، ویقولو اور کہتے ہیں سحر مستمر، جادو ہے گزرنے والا، یعنی چلتا ہوا جادو ہے. یعنی اتنا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، لیکن پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے. مستمرن میں استمرار، کنٹینیوس، چلتا، اس کے جو ہے معنی آتے ہیں. یعنی کتنا بھی، یعنی کتنی بڑی جو ہے یہ معجزہ تھا، اتنا زبردست جو ہے معجزہ تھا، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آیا. تو پھر بھی ان کو جو ہے یہ نہیں ہوا. یہاں پہ سحر مستمرن جو ہے ایک تو استمرار، چلتے ہوئے کے جو ہے معنی آتے ہیں. اس کے علاوہ پہ مرہ یمرو یعنی چلنے والا، تو اس کے معنی بھی آتے ہیں. یعنی اتنی باتیں گزری، یہ بھی بات آئی گزر جائے گی، اس کے معنی ہیں. تو ان کو ایسے لگ رہا تھا ہاں ہاں جادو ہے، اتنی ساری جادویں دکھاتے ہیں، یہ بھی ایک جادو ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک وقت تک جو ہے کیا ہوگا، لوگوں کی باتوں میں، ہاٹ ٹاپک میں رہے گا اور پھر گزر جائے گا. یعنی وہ بہت ہی اس کو نان سیریس لیے، کہے کہ جادو ہے، دھوکہ ہے، ایک ٹرک ہے، آنکھوں کا یہ ہے، بس دس آلسو ول پاس بائی، اور یہ بھی چلا جائے گا، اس کی کیا ضرورت ہے، اتنی امپورٹنس دینے کی کیا ضرورت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں وقت ہے گزر جائے گا، تو ہاں ہاں یہ بھی ایک جو ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے، گزر جائے گا، اس کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس سے جو ہے انفلوئنس ہونے کی ضرورت ہے. ایسے وہ لوگ لائٹ لیے، ایسے اس کو اگنور کیے، ایسے اس کو سمجھے بھی نہیں، ایسے جو ہے اس کو ہلکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیے اور اس معجزے کو بھی لیے. وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی. یعنی انہوں نے جھٹلایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا پڑے ان کو، کیونکہ اہواءہم ان کے خواہشات کی، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نہ مانے، ان کی بات نہ مانے، ان کی شریعت نہ مانے. وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر کام کا وقت مستقر مقرر ہے. یعنی ہر یہاں پہ مستقر مقرر ٹائم، یعنی ایک یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اینڈ ہے اور مقرر وقت ہے. اور یہاں پہ مستقر کے معنی جو ہے مقرر جگہ اور مقرر وقت کے دونوں بھی آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا. اور کس کو جھٹلایا؟ اس واقعے کو بھی جھٹلایا، اس معجزے کو بھی جھٹلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی جھٹلایا، توحید کو بھی جھٹلایا. اور انہوں نے اپنی جو ہے خواہشات کی پیروی کی کہ ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں ماننا تھا، اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر چلنا تھا، اور جو ہے ان کو شرک کرنا تھا. اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، یعنی ہر ایک کا اینڈ مقرر ہے، ہر کام کا جو ہے وقت مقرر ہے، قیامت بھی مقرر ہے اور ان کا خاتمہ بھی مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، کس کے پاس؟ کفار مکہ کے پاس، من الانباء خبروں میں سے، ما فیہ جو اس میں مزدجر کافی تنبیہ ہے یا پھر ڈانٹنا ہے. یعنی ہسٹوریکل پورے ایونٹس یا ہسٹوریکل جو ہے واقعہ ان کو بتائے گئے، ان کی جو ہے خبر ان کے پاس آئی. حکمت وزڈم ہے، بالغتن پہنچنے والی، یعنی یہاں پہ بالغتن میں پہنچنے والی، دل تک پہنچنے والی کے معنی آئیں گے. یعنی ایک تاکید، ایک جو ہے ان کو ایک کیا کہتے ہیں اپنے یہاں پہ، کیونکہ ڈانٹ کی بھی بات آئی ہے، تاکید کی بھی بات آئی ہے، وارننگ کی بھی بات آئی ہے، تو انتہا تک پہنچنے والی تاکید جو ہے ان تک پہنچی ہے. اور حکمت ان کے مطلب وزڈم بھی ہے. یہ تمام چیزوں سے دے شوڈ لائک ٹیک وزڈم کی کیسے کیسے کن کن کا معاملہ کیا کیا ہوا. اور حکمت کے معنی جو ہے بیسیکلی قرآن اور سنت کی شکل میں ان کے پاس حکمت آئی، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے شکل میں ان کے پاس دل تک پہنچنے والی باتیں آئی. فما تغنی تو نہ کام آئی، النذر ڈراوے. نذر جو ہے پلورل ہے، سنگولر اس کا نذیر ہے. تو ان کے پاس بہت سارے ڈراوے آئے، قوموں کے عذاب کے شکل میں آئے. تو اب آپ دیکھیے قوموں کو، مطلب ان کی جو واقعے بتائے گئے، رسولوں کو نہیں مانے، نہ جو ہے ان کی بات مانے، توحید پر نہیں آئے، تو ان کا کیا حال ہوا. اس میں بھی ڈراوے آئے. اور یہ بھی آیا کہ مطلب کوئی کام نہیں آیا ان کو، ان جو ہے اگر ہم ان کو دیکھیں گے، ان کیا کہتے ہیں قوموں کو دیکھیں گے، کچھ کام آیا نہیں آیا، لیکن یہ ڈراوے ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے.
تو نہ جو ہے پچھلی قوموں کے واقعے ان کو جو ہے کام آئے، نہ کسی طرح کے ڈراوے ان کو کام آئے. فتولا تو منہ پھیر لے عنہم ان سے، یوم یدعو الداعی جس دن پکارے گا پکارنے والا. یعنی اب کیا ہے، وہ لوگ پرواہ نہ کرنے والے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، ان کو چھوڑ دیجئے. جس دن پکارے گا پکارنے والا الی شیء نکر، طرف ایک چیز کے. نکر جو ہے مکروہ سے ہے، اس کا مطلب پسند نہیں ہونے والا، یا اجنبی کے معنی بھی آتے ہیں، جس کا وہ انکار کرتے ہیں اس کے معنی بھی آتے ہیں، جس کا ان کو خیال نہیں ہے اس کے معنی بھی آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب جو ہے کیا ہے، قیامت کا آنا. اور یہ جو ہے کیا ہے، پکارنے والا پکارے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کی جو بلوئنگ آف ٹرمپٹ ہے، اس کی طرف جو ہے اس کا اشارہ ہے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہے چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. جس دن پکارے گا پکارنے والا، جو دن وہ پسند نہیں کرتے، جس دن کو وہ انکار کرتے ہیں، جس دن کے بارے میں جو ہے وہ نہیں ہے، جس کا وہ خیال نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اب اس دن کا پریپریشن ہی نہیں کر رہے نا، تو پھر ان کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے اس دن. خشعن جھکی ہوئی ہوں گی. یہاں پہ خشعن خا شین عین، اس میں جو ہے عاجزی سے جھکنا، خوف سے جھکنا، اس کے معنی آتے ہیں. تو جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارہم ان کی نگاہیں، یخرجون نکلیں گے، من الاجداثی خبروں سے. جیم دال سا، اس میں ایسی خبریں جن کے نشان بھی مٹ گئے، تو اس سے بھی نکلیں گے خبروں سے. کأنہم گویا کہ وہ جراد ٹڈیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی. یعنی ٹڈیاں پھیلی ہوئی کا مطلب کیا ہے، بہت سارے نمبر میں. جیسے ٹڈیوں کو آپ دیکھیں ایک دم سے جو ہے نکلتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوں گے، ایک انسان جو ہے اپنی خبروں سے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں نا، ان اے ویری لارج نمبر کے معنی آئیں گے. اور پھر نکل کے جو ہے مٹی کے رنگ کے بھی ہوں گے، کیونکہ مٹی سے نکلیں گے اور پھر پھیل جائیں گے. محتعین دوڑنے والی ہے. یہاں پہ عاجزی اور ذلت سے نظر نہ اٹھانا، اس کے معنی آتے ہیں. تو دوڑنے والی ہے، الداعی طرف پکارنے والی کی. یقولو کہیں گے، الکافرون کافر، ھذا یوم عسر، یہ ہے دن سخت. یعنی اب کہا جائے گا کہیں پہ بھی بھاگ نہیں سکتے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں جانا ہے، سمجھ نہیں آئے گا کیسے بچنا ہے. تو پھر کہیں گے یہ تو بہت سخت دن ہے. دیکھیے جتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے ہم اس کی اتنی تیاری کرتے ہیں، یس اور نو. اب دنیا میں اگر دیکھ لیجئے، گریجویشن کا ایونٹ ہے، شادی کا ایونٹ ہے، یا کوئی اور ایونٹ ہے، تو جتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے اتنی ہم تیاری کرتے ہیں. قیامت کا دن تو کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اس کی تیاری کریں گے، اور تیاری نہیں کریں گے تو لاسٹ ہوں گے، تیاری نہیں کریں گے تو پھر اسی حال ہوگا. اب وہ کہیں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے، کیونکہ اس کا جو ہے انہوں نے پریپریشن ہی نہیں کیا تھا. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، یعنی پہلے رسول تھے، ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، نہیں جو ہے کیا. فکذبوا تو انہوں نے جھٹلایا، عبدنا ہمارے بندے کو، کس کو، نوح علیہ السلام کو. قالوا اور انہوں نے کہا، مجنون ہے، وازدجر اور ڈانٹا گیا. یعنی اب ان کو کیا کیا، خوب دھمکیاں دی لوگوں نے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کو گرا کر گلا دبایا، ڈانٹ ڈپٹا، اور بہت پریشان جو ہے نوح علیہ السلام کو کیا. فدعا ربہ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر میری مدد کر. یعنی 900، اچھا یہ جو ہے نوح علیہ السلام نے امیڈیٹلی پہلے دن نہیں کیا، 950 سال 950 ایئرز لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کے درمیان ان کو بلایا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں تو مغلوب ہوں، یہ لوگ مجھے جو ہے ہرا رہے ہیں، یہ میرے اوپر غالب آ رہے ہیں، یہ مجھے جو ہے مطلب ان لوگوں نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، آپ پلیز جو ہے میری مدد کر. ففتحنا تو کھول دیا ہم نے، کس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سن لی اور کھول دیا ہم نے، ابوابا دروازے، السمائی آسمان کے، بما منہمر ساتھ ایک پانی کے برسنے والا. یہاں پہ منہمر میں مسلدھار جو بارش ہوتی ہے یا کنٹینیوس جو برسنے والا ہے، ویسا ہوا جیسے ڈیمز کے گیٹس کھلتے ہی پھاڑ سے پانی نکلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کے جو ہے دروازے کھولے اور پانی مسلدھار جو ہے برسنا شروع ہو گیا. وفجرنا اور پھاڑ دیا ہم نے، الارض زمین کو، عیونن چشموں میں. اور یہ کہاں سے ہوا، تنور سے ابلنا شروع ہوا. فالتقا پس مل گیا،
یعنی اب کیا ہوا کہ آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، زمین میں تنور سے بھی پانی نکلنے لگا، تو پس مل گیا، یعنی آسمان اور زمین کا پانی نکل گیا، فالتقا پس مل گیا، الماء پانی، علی ایک حکم پر، امر قد قدر تحقیق جس کا اندازہ کیا تھا، یعنی جو اندازہ کیا تھا، یعنی اللہ نے جو ہے اس کا ایک فکسڈ اور مقرر ٹائم رکھا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے کا جو ختم ہونا تھا، ان کا وائپ آؤٹ ہونا تھا، یا پھر یہ اس سے جو ہے تباہی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یہ مقرر جو ہے ان کے خاتمے کا وقت تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ اور اٹھایا ہم نے اس کو، یا پھر سوار کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ اوپر تختوں والی نے، یعنی لکڑیوں کے جو ہے، وہ دسر اور میخوں والی کی، یعنی تختوں سے اور میخوں سے جو کشتی بنائی گئی تھی اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ تجرید چل رہی تھی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، سبحانہ تعالیٰ کے نگاہوں کے سامنے کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے تھے، واچفل تھے۔ جزاء لمن کان کفر بدلہ تھا اس کے لیے جو تھا انکار کیا گیا، یعنی جس نے کفر کیا، ناقدری کی، جھٹلایا، اس کا جو ہے یہ بدلہ تھا۔ اور کس طرح جو ہے ایک نبی کی ناشکری کی، ایک نبی کا انکار کیا، اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انجام دیا۔ اب پھر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ترکناہا چھوڑ دیا ہم نے اس کو، آیتن ایک نشانی کے طور پر، کس کو؟ یہ کشتی کو ہو سکتا ہے، یا پھر واقعے کو ہو سکتا ہے، آیتن ایک نشانی کی طور پر، فہل تو کیا، من مدکر تھے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کشتی کو اور واقعے کو، یہ کشتی جو ہے ترکی کے ماؤنٹین کے اوپر آرکیولوجسٹ نے جو ہے اس کو پایا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا گوگل اور یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو یہ کشتی کے آپ کو پورے مطلب ویڈیوز اور سب کچھ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک نشانی کی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بھی رکھا ہے، اور اس واقعے کو بھی قرآن میں جو ہے اس کو پرزرو کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو کافروں کا کیا انجام ہوا ہے، اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے والے تم لوگ؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي تو کس طرح تھا عذاب میرا، وَنُذُرْ اور ڈرانا میرا۔ نہیں مانتے، کیا حال ہوا ان کا، دیکھو کیسے تھا اللہ کا عذاب، کیسے تھا اللہ تعالیٰ کا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے، القرآن قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، یعنی یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو کیا تھے کوئی نصیحت پکڑنے والے، یعنی ہے کوئی نصیحت پکڑنے والے، کوئی فائدہ اٹھانے والے قرآن کے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، البتہ تحقیق آسان کر دیا، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر ہم 27ویں پارے پر آ چکے ہیں، کوئی چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والے، ہے کوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسان ہے قرآن، سمجھنے کے لیے آسان ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے، تنبیہ کے لیے آسان ہے، آگاہ کرنے کے لیے آسان ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آسان ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری ہیومن مائنڈ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اٹس ویری ایزی، اس کو مشکل مت سمجھو میری بہنوں۔ دین بھی آسان ہے، قرآن بھی آسان ہے۔ یہ لوگ ہے اور جو شیطان ہے جو ہم کو قرآن سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، اور سب کچھ مشکل بنا دیا۔ کذبت عاد جھٹلایا عاد نے ہود علیہ السلام کو، فکیفہ تو کس طرح، کانا تھا، عذابی ونذر عذاب میرا اور ڈراوا میرا۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن ٹھنڈ یا تیز، دونوں معنی آتے ہیں اس میں، فی یوم نحسن نحوست کے ایک دن، کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں تھی نا، اس لیے نحوست کا دن ہے، مستمر مسلسل۔ اس کو منحوس اس لیے کہا گیا، ایسا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیوزڈے منحوس دن ہے، یہ دن ہے، خیر اس دن کو منحوس اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں تھی اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور وہ ان کے عمل اور ان کے کفر کی وجہ سے جو ہے یہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ تنزیعو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، یعنی یہاں پہ کھینچنے کے معنی اس میں آتے ہیں تنزیعو، تو کہیں لوگ چھپ نہیں پائے، کہیں لوگ گھس نہیں پائے، کہیں لوگ ہائڈ نہیں کر پائے، تو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی الناسا لوگوں کو، کأنہم گویا کہ وہ اعجاز نخل تنے تھے کھجور کے، لمبے لمبے طاقتور تھے، لیکن وہ عذاب، وہ ہوا جو ہے ان کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، منقعر جڑ سے کٹے ہوئے، یا جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے جیسے
ایک ہوا سے پھینکے جاتے ہیں ویسے انسانوں کا حال ہو رہا تھا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي تو کس طرح تھا عذاب میرا وَنُذُرْ اور ڈرانا میرا. یعنی ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا, ہے کوئی اس کے ذریعے کوئی اصلاح کرنے والا. اتنی آسان ہے میری بہنوں قرآن. 27 جز پر آ گئے ہیں. کوئی مشکل بات دکھی, کوئی ایسی بات دکھی کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے؟ اتنا آسان کر دیا ہم نے قرآن کو. کذب ثمود بالنذر جھٹلایا سمود نے ڈراوے کو, یعنی ڈراوے کو یعنی ڈرانے والے کو, ان کے نبی کو. فقالوا اور انہوں نے کہا ابشرن کیا ایک انسان ہے, منا ہم میں سے, واحدن ایک ہی, نتبعہ ہم پیروی کریں اس کی, یعنی ہم ایک انسان ہمارے جیسے انسان کی پیروی کرے. انا بے شک ہم اذا لفی تب البتہ ضلال و سعر گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں. یہاں پہ سعر سین عین را سے ہے, آگ کے بھڑکنے کے معنی آتے ہیں. تو یہ ہم اس طرح سے جو ہے تھوڑا ہی وہ کر سکتے ہیں, جنون میں پاگل پن میں تو نہیں ہے نا ہم. کیا ہم دیوانے ہیں کہ جہاں پر جو ہے ایک انسان ہم جیسا کہے ہم نکل پڑے, ہم اس کے بھڑکاوے میں نہیں آئیں گے, ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے, ہم ایسے ابال میں نہیں آئیں گے, اور ایک ہماری طرح کے انسان کے بلانے پہ ہم جو ہے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. کہاں وَأُلْقِيَ کیا ڈالا گیا, الذکر ذکر, علیہ من بیننا اس پر ہمارے درمیان سے, یعنی ہمارے درمیان اس کے اوپر کیوں نازل ہوئی یہ بات. بل هو کذاب اشر بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے, اترانے والا. ان لوگوں نے الزام لگایا, کہا کہ وہ جھوٹے ہیں, اترانے والے ہیں. سیعلمون ان قریب وہ جان لے گے, غدن کل یعنی جب عذاب آئے گا, جب قیامت آئے گی, من الکذاب الاشر کون ہے جھوٹا اترانے والا, یعنی کل پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے, نبی یا لوگ. کون ہے اترانے والے, نبی یا لوگ. انا مرسل الناقتی بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو, یعنی ایک بڑی اونٹنی قوم سمود کے پاس آئی تھی جو پریگننٹ تھی. فتنتاً آزمائش کی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی وہ. لہم ان کے لیے, فرتقبہم پس انتظار کرو ان کا, وصطبر اور صبر کرو, یعنی سمود کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ونبئہم اور آگاہ کرو ان کو, ان الماء بے شک پانی, قسمت تقسیم کیا ہوا ہے, ایک دن اونٹنی کا تھا ایک دن لوگوں کا تھا. بینہم ان کے درمیان, کل شربن ہر ایک کے پانی کی باری, محتضر حاضر کی گئی ہے, یعنی جس کی باری ہے اسی کو لینا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا. فنادو تو انہوں نے پکارا, صاحبہم اپنے ساتھی کو, فتعاطا تو اس نے پکڑا, فعقر تو کاٹ ڈالا. کس کو, کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اس جو ہے اونٹنی کو مار ڈالا. اب اس کے بارے میں بہت الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ بات آتی ہے. کوئی ایک آدمی ان کے پاس سے, ان کی قوم سے آیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. کہیں آتا ہے اس کا نام قدر بن سلف جو ہے تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کون تھا. لیکن کوئی ایک آدمی تھا جو ان کے پاس, اس نے پہل کی اور اس اونٹنی کے جو ہے کونچے کاٹ ڈالے. فکیفا پھر کس طرح, کانا عذابی تھا عذاب میرا, ونذر اور ڈراوا میرا, تو ان کے اوپر عذاب آیا. انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا ہم نے, علیہم ان پر, صیحتن ایک دھماکہ, ایک چیخ آئی, زلزلہ آیا, طوفان آیا, واحدتن بس ایک ہی, کنٹینیوس آنے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ کی طرف سے ایک ہی جو ہے چیخ اور ایک ہی جو ہے اس کی وہ کافی تھا. پکانو تو تھے وہ, کہشیم مانند گھاس کے, یعنی جیسے گھاس چورا چورا ہو جاتی ہے, مختضر باڑے والی یعنی جو ڈرائیڈ گراس سے فینسنگ ہوتی ہے نا, تو وہ کیسی چورا چورا گھاس ہوتی ہے, دیکھیے آپ نے دیکھا, تو ویسے جو ہے وہ لوگ ہو گئے. اور پھر اس کے علاوہ پہ وہ جو باڑے کی جو چورا چورا گھاس رہتی ہے, تو اس کو جانور کیا کرتے ہیں, روند کے اس کو وہ کر دیتے ہیں, تو پھر اسی طرح جو ہے وہ انسان ہو گئے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کر دیا ہم نے, قرآن کو, للذکری نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو کیا تھے کوئی نصیحت پکڑنے والے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہر چیز آسانی سے کھول کر کتنی پیاری طریقے سے بتایا گیا ہے. نصیحت حاصل کر لو, پکڑ لو. کذبت قوم لوط جھٹلایا قوم لوط نے, بن نذر ڈراوے کو.
انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر حاصباً ایک دھماکہ پتھروں والی بارش ہوئی، الا آل لوط سوائے آل لوط کے، نجیناہم نجات دی ہم نے ان کو بسحر رات کے آخری حصے میں، نعمتاً بطور نعمت من عندنا ہمارے پاس سے ایمان کی وجہ سے، کذالک اسی طرح ہم نجزی بدلہ دیتے ہیں من شکر جو شکر ادا کرے، تو جو شکر ادا کرتا ہے جو بھی فرما بردار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ شکر گزاری اینڈ گریٹیٹیوڈ ایک بار ہم پڑھے تھے کہ وہ ان شکر تم لازیدنکم، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کذالک نجزی من شکر، اسی طرح جس طرح آل لوط کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش سے بچا لیا، اتنے خطرناک عذاب سے بچا لیا، اوندھی بستی جو ہے اس سے جبرائیل علیہ السلام ایک پر لا کے اوندھا کر دیا، اس سے بچا لیے، تم اگر شکر گزار ہوگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بچا لے گا۔ آج مسلمان قوم کیوں نہیں بچ رہی ہے، کیوں ہر طرح کے عذاب میں دب رہی ہے؟ کیونکہ شکر گزار نہیں ہے۔ شکر گزاری being grateful to اللہ سبحانہ تعالیٰ and being grateful to people، یہ آ جائے گا تو ہر طرح کی مصیبت سے انسان بچ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا ان کو، یعنی لوط علیہ السلام نے، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتمارو تو وہ جھگڑے، بالنذر تنبیت پر، یعنی وہ ڈراووں کے اوپر بھی کیا کرے، جھگڑے، بحث کرے، نہیں مانے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو، عن ضیفہ اس کے مہمانوں سے، یعنی فرشتوں کو بھی پھسلانا چاہا، اور جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا یہ سب ہم کو پتہ ہے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ تو موند ڈالے ہم نے ان کی آنکھیں، یعنی اندھے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا، پہلے وہ اندھے ہوئے کیونکہ وہ اپنی خواہش میں جو ہے اندھے تھے، اور فذوقوا تو چکھو عذابی عذاب میرا، و نذر اور ڈراوے میرے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صبحہم صبح کی ان پر، بکرتن صبح سویرے، یعنی صبح سویرے آیا، عذاب ایک عذاب نے، مستقل یعنی اٹل، جس کو جو ہے ٹالا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا، اس کے معنی آتے ہیں۔ فذوقوا تو چکھو عذابی عذاب میرا، و نذر اور ڈراوے میرے، یعنی اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام واقعے بتا کے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے، قرآن کو، لِلذِّکْر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو ہے کیا کوئی نصیحت پکڑنے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام انبیاء کے واقعات بتا کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن آئی ہے، اتنی آسان ہے ٹو فالو، اتنی آسان ہے عمل کرنا، تم نصیحت پکڑ لو، اس کو چھوڑ کر پچھلے انبیاءوں کی طرح مت ہو۔ پہلے جو ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں ہے نا، تو ان کا پیغام قرآن کی شکل میں ہے، تو پکڑ لو اس کو، اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس، اور آل فرعون میں ان کے فرعون کے جو ہے فیملی اینڈ فرعون کے فالوورز دونوں آئیں گے، النذر ڈراوے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلھا ساری کی ساری، اور کتنی آیات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہم سب کو پتہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذ عزیز پکڑنا زبردست مقتدر اقتدار والے کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ who is very اقتدار والے، مائٹی پاورفل، کیا ان کا حال کیا آل فرعون کا ہم سب کو پتہ ہے۔ اکفارکم کیا کفار تمہارے، خیرن بہتر ہے، من اولئکم ان لوگوں سے، یعنی پچھلی قوموں سے، کیا یہ کفار مکہ اور بہتر ہے، ام لکم براءۃ یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے، فی الزبر صحیفوں میں، یعنی کیا تمہارے پاس معافی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکس ہے، کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم جو ہے اپنے نبی کو جھٹلاؤ گے تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری چھوٹ ہو جائے گی۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر ہم سب کے سب جماعت بدلہ لینے والے، یعنی ہم اکیلے جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یا تم کو اپنے آپ کی طاقت کے اوپر زور ہے، کیا تم سب مل کر اس عذاب کو ٹال سکتے ہو یا ڈیفینڈ کر سکتے ہو؟ سیہزم ان قریب شکست کھا جائے گا، الجمع جٹھا۔ اب آپ دیکھو یہ مکی صورت ہے، اور جنگ بدر میں کیا ہوا، سب کے سب مارے گئے، دے آل ویر ڈیفیٹڈ، اور اس کا جو ہے مکی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انقریب شکست کھا جائے گا تمہارا جتھا، یعنی تمہارا گروپ، تمہارے لوگ، اور وَيُوَلُّونَ اور وہ پھیر لیں گے، الدُّبُر پشت یا پیٹھ۔
جنگ بدر میں جو ہونے والا ہے اس کی جو ہے پیشن گوئی یہاں پہ کی جا رہی ہے. بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی وہاں پر حساب ہوگا. والساعۃ، اور قیامت، ادھا، بہت سخت ہے، بہت بڑی آفت ہے، بہت سخت ہے، وَأَمَر، اور بہت کڑوی. ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، مجرم قانون کے خلاف جانے والے. ہمارے لیے قانون کیا ہے؟ قرآن اور سنت اور دین ہے. تو جو اس کے خلاف جائیں گے، فی ضلال، گمراہی میں ہیں، جنت کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، وسعر، اور جنون میں، یعنی دیوانگی میں. کیونکہ دیوانہ انسان دیوانگی میں بیوقوفی والے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کا برا انجام کر لیتا ہے. تو یہی دیوانگی میں وہ بیوقوفی والا کام اللہ کو، اللہ کے نبی کو، دین کو، قرآن کو جھٹلانا ہے اور بیوقوفی میں جہنم میں جا گرنا ہے. یوم یسحبون، جس دن گھسیٹے جائیں گے، فی الناری، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر. امیجن کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں پر. تو یہ چہرے، کیونکہ یہ چہرے جو ہے تھے ان کے قرآن سن کر، اللہ کی نبی کی باتیں سن کر، توحید کی باتیں سن کر چہرے بگڑ جاتے تھے نا. تو چہروں پہ گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو. مس یعنی چھونا، ٹچ ہونا دوزخ کا، یعنی جہنم کی آگ کا ٹچ ہونا. دیکھو آج یہاں پہ لپٹنے کے معنی بھی آتے ہیں مس میں، اور چھونے کے بھی آتے ہیں معنی. انا کل شیء، بے شک ہم نے ہر چیز کو، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، یعنی ایک اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ پر، ایک سائز، کلر، شیپ، جس کا جتنا ہونا اتنا ہے. جیسے اگر ایپل کو دیکھیں گے، اس کا سائز جتنا ہونا اتنا ہے. تقدیر اور جو ہے میجرڈ کے معنی بھی اس میں آئیں گے، یعنی ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے، جیسے جس کو ہونا ہے اور جب تک اس کو رہنا ہے تب تک ہے. فار ایگزامپل، ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے اس کو ایک اندازے کے ساتھ. یعنی اب آپ اپنے آپ کو لے لیجیے، مجھے لے لیجیے، ہم جو سائز کے ہونا ہے، جس شیپ کے ہونا ہے، جیسے ہونا ہے، جس ٹائم پہ آنا ہے، جس ٹائم پہ گزرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، ایوری تھنگ اسٹینڈرڈ، کلر، سائز، شیپ، گروتھ، میجرڈ، کہاں کہاں ہونا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹ رکھ دی ہے. بقدر میں یہ تمام چیزیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل فارم، کیا کیا کرنا ہے، کیسا گروتھ ہونا ہے، کب تک رہنا ہے، پھر کب ختم ہو جانا ہے. تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اس سے رکھا، ہر چیز اللہ کا پروگرامڈ ہے. وما امرنا، اور نہیں حکم ہمارا، الا واحدۃ، مگر ایک بار ہی، یعنی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنا نہیں پڑتا، ایک بار کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کلمح، مانند جھپکنے کے، یعنی کن، بس، بالبصر، نگاہ کے. اللہ کا فیصلہ بس ایک کن، ایک بلنک میں جو ہے کیا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، عمل میں آ جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے، اشیاءہم، تمہارے جیسوں کو، یعنی بہت سارے گروہوں کو. فہل، تو کیا، من مدکر، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تم کیسے چھوڑے جاؤ گے، کیسے کیسے گروپس، کیسے کیسے لوگ، کیا کیا نہیں ہوئے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ، انہوں نے کیا اس کو، فِي الزُّبُرِ، صحیفوں میں، نے سب کے اعمال نامے ریڈی ہے، جو بھی جس نے کیا ہے. وَكُلَّ صَغِيرٍ، اور ہر چھوٹا، وَكَبِيرٍ، اور بڑا، مستطر، لکھا ہوا ہے، یعنی ریکارڈڈ، ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے. ان المتقین، بے شک تقوی والے، فی جنات و نہر، باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے، تقوی والے. کوئی گروپ نہیں بول رہے اللہ، کوئی جماعت نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، کوئی کسی کو فالو کرنے والے نہیں، تقوی والے. نہروں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، بیٹھنے کی جگہ. فی مقعد صدق، مقعد بیٹھنے کی جگہ ہے، صدق سچی. عند ملیک، نزدیک بادشاہ کے، مقتدر، جو اقتدار والا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فی مقعد صدق، اس میں بہت سارے جو ہے معنی آتے ہیں. ایک تو عند ملیک، نزدیک بادشاہ کے، جو اقتدار والا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے ڈراوے بتائے، یہ بتائے، وہ بتائے. اب تمہارا رزلٹ اگر اچھا ہونا ہے، اگر تم کو جو ہے کس میں جانا ہے، یعنی اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائے کہ پورا اگر ہم بگننگ سے دیکھیں گے تو بگننگ سے پورے جو ہے سورۃ القمر کی سمری یہ ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی. شق القمر
جو ہے یہ نشانیوں میں سے ہے، آخری نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری نشانیوں میں سے آنا ہے. قیامت از ویری نیئر، قیامت تو آنے والی ہے. اور وہ جو قیامت آئے گی جب کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اب یہاں پہ اینڈ میں آپ دیکھیے کہ یہ ہے کہ اعمال نامے تمہارے ریڈی ہے، جو بھی تم کیے وہ سب کچھ ریڈی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے انبیاء کرام کا ایک وہ بتائے کہ کیسے انبیاء کرام آئے، ان کی قوموں نے جھٹلایا، پھر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا، پھر ان کے اوپر کیسا خاتمہ ہوا. تو تمہارے پاس قرآن دی گئی ہے، فہل من مدکر، کیا ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے؟ اللہ ہم سے کویسچن کر رہے ہیں. اگر تم جو ہے ان کی طرح اپنا اینڈ نہیں چاہتے ہو، تم جو ہے ان کی طرح تمہاری تباہی نہیں چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، قرآن کو لو، قرآن کو پکڑو، اور پھر تم جو کرو گے، تم جو ہے نا اس کا اعمال نامہ تمہارے پاس پورا ریکارڈ، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے اب جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو اگر ابھی بھی زندگی ہے، یا آپ کے اور میرے لیے ہے یہ کہ ابھی بھی زندگی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی خاتمہ نہیں ہوا، ابھی بھی عذاب نہیں ہوا ہے، ابھی بھی قیامت نہیں آئی، ابھی بھی تمہارے ریکارڈ جو ہے آن گوئنگ ہے، کلوز نہیں ہوئے ہیں، تو پھر کیا کرو، قرآن کو پکڑو اور اس کے حساب سے اپنا عمل کرو، اپنا اعمال نامہ جو ہے اچھا بنا لو، اور قیامت کے دن کی اچھی طریقے سے پریپریشن کر لو. تو قرآن ایک ہی چیز ہے جو نجات کا طریقہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جو متقی ہے وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، کیونکہ فائنل ڈیسٹینیشن ہمارا جو ہے قیامت ہے. وہاں سے ہم کو جو ہے کہاں جانا ہے وہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور وہ ہم جو ہے قرآن کو اگر پکڑ لیں گے تو پھر وہ اپنا اینڈ صحیح کر سکتے ہیں. اور جو کوئی تقوی والا ہے، اور تقوی ہم کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، وہ آؤٹ سائڈ کا کچھ یہ دکھانا، یہ پہن لینا، یہ جپ لینا، یہ بول لینا نہیں ہے، لیکن دل کا حال ہے. اگر یہ دل پورا کا پورا اللہ کے سامنے جھک گیا، دل پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دیا، دل میں اللہ کی محبت ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے کی ناراضگی کا ڈر ہے، تو پھر تم جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کر لے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بہت اقتدار والے ہیں، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ایک کنفرمڈ سیٹ ہے. کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اور سچے لوگ جو ہے صدقن میں سچے لوگ بھی آئیں گے، یعنی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور سچی عزت کی جگہ ہوگی، سچائی کی جگہ ہوگی، تمام معنی اس کے اندر آئیں گے. یعنی ایک یہ ہے کہ سچے لوگ وہاں بیٹھیں گے، جو لوگ جو ہے دل میں تقوی رکھیں گے، دل اور عمل ان کے دونوں جو ہے الائنڈ ہوں گے، جو باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ عمل بھی کرتے تھے، وہ سچے لوگ وہاں پر بیٹھیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. دوسری ایک چیز یہ اس میں معنی یہ بھی آتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے کہ تقوی والوں کو جنت ہیں اور نہریں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے کی، وہ ہے، وہ بالکل سچی بات ہے، صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے، باتیں بنانے والی بات نہیں ہے، بٹ ان ریئل اٹ ول ہیپن. ان فیکٹ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے ان ریالٹی اٹ ول ہیپن، یہ بات ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کنفرمڈ سیٹ ہے تقوی والوں کے لیے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ جو ہے ان کے لیے کنفرمڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ کنفرمڈ سیٹ دلا دے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ تقوی والوں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے، ہمارے دل میں وہ تقوی بھر دے، اور یہ جگہ، یہ ملاقات سے جو ہے ہم کو نواز دے، اور ہم میں اتنی صلاحیت دے کہ ہم اس قرآن کے اوپر عمل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر چلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزارے، اور سچا دین ہم سمجھے، اور یہ مقام ہم پالے. آمین.